السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناول نیم تم میرے نکاح میں ہو، رائٹر نیم منتہا چوہان، قسط نمبر 5۔ بڑے خان، آپ کا اندازہ درست تھا، جمیل نے ہاتھ باندھے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ماتھے تپے گہرے بل پڑے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے وہ جھولے جا رہے تھے۔ 23 جون کی صبح کی پہلی لاہور کی فلائٹ سے چھوٹے خان لاہور روانہ ہوئے۔ چیئر رکی۔ چھوٹے خان کو لاہور کا راستہ کس نے دکھایا؟ اتنا بڑا قدم وہ اچانک پاکستان آگے نہیں اٹھا سکتا۔ پرسوچ انداز میں وہ ماتھے پہ 2 انگلیاں جمائے بولے، جی وہ سیٹ کی ٹکٹس کسی اور نے بک کروائی تھی۔ جمیل مزید بولا تو ارباز خان کے کان کھڑے ہوئے۔ کون؟ پراسرار انداز میں پوچھا۔ جی وہ آفتاب۔ شہیر خان جھجکتے ہوئے کہا۔ ارباز خان دانت پیستے کھڑے ہوئے۔ اس کی اتنی جرأت کہ وہ ہاتھ بڑھا کے ٹیبل پہ موجود سب چیزیں نیچے گرا دے۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں آفتاب۔ شہیر خان، تم نے بہت غلط جگہ اس بار پنگا لے لیا ہے، کہتے ساتھ ہی وہ باہر نکلے۔ جمیل بھی ان کے پیچھے بھاگا۔ آفس میں وہ اپنا کام مکمل کر کے فائل لیے باہر نکلی اور صدیقی صاحب کے روم کی جانب بڑھی۔ ان کو چیک کروانے کے ایک دم سے ریسیپشنسٹ کے پاس آ کے کوئی بہت زور سے چلایا، کہاں ہے وہ؟ نکالو اسے باہر ابھی اسی وقت۔ وہ شخص اونچی آواز میں چلایا۔ سر، اس وقت وہ آفس میں نہیں، پلیز شور نہ کریں۔ ریسیپشنسٹ پہ بڑی کرن ممنائی۔ اب یہ کون ہے جو اتنا شور مچا رہا ہے؟ صدیقی صاحب بھی باہر نکلے، جبکہ کنول صدیقی صاحب کے آفس کے دروازے میں کھڑی اس آنے والے شخص کو بنا پلک جھپکائے دیکھے جا رہی تھی۔ اف، یہ شخص جان کا عذاب، پچھلی بار کی بے عزتی بھول گیا کیا؟ اس بار پھر آ گیا ہے۔ صدیقی صاحب اس طرف بڑھے جہاں وہ کرن سے بحث کر رہا تھا۔ بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ صدیقی صاحب نے چشمہ اتارتے پوچھا۔ کہاں ہے آفتاب؟ بولو اسے باہر نکلے۔ اب کی بار وہ زیادہ اونچا بولا۔ نہیں ہے آفس میں۔ ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ صدیقی صاحب بھی غصے سے بولے۔ جب بھی آئے تو اسے کہہ دینا کہ اس بار میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ گراتے ہوئے کہا کہ تابھی ایک نظر صدیقی صاحب کے پیچھے کھڑی لڑکی پہ گئی تو وہ ٹھٹکے۔ انہیں لگا انہیں کوئی دھوکہ ہوا ہے آنکھوں کا۔ اگلے پل آنکھیں چپکائیں تو وہ لڑکی غائب تھی۔ انہوں نے سر جھٹک ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ دوبارہ نہ دکھی۔ انہیں لگا انہیں وہم ہوا ہے۔ وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے، وہ بھی اتنے سالوں بعد؟ اب جاؤ بھائی۔ صدیقی صاحب نے سیکورٹی گارڈ کو بلا کے انہیں ارباز خان کو وہاں سے لے جانے کی ہدایت دی۔ ارباز خان لب بھینچے باہر آ گئے۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا، واپس پلٹ کے اس بلڈنگ کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ مر چکی ہے۔ واپس کیسے؟ خود کو یقین دلاتے وہ گاڑی میں بیٹھتے ڈرائیور نے گاڑی خان ولا کی روڈ پہ ڈال دی۔ کنول وہی ایک طرف کو ہوتی خود کو چھپا گئی تھی۔ آنسو بے دردی سے گالوں پہ بہے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ آنسو پوچھے ونڈو کے پاس ہوئی جہاں سے اس نے ارباز خان کو دیکھا جو واپس پلٹ کے ایک نظر بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک کو بھی نہیں بخشوں گی، سب سے گن گن کے بدلہ لوں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ گال پہ آئے آنسو صاف کرتے دل سے ایک عہد لیا تھا۔ صدیقی صاحب نے آفتاب کو فون پہ ساری بات بتا دی تھی۔ وہ جو صبح کا غصے میں تھا اور اپنا غصہ شانت کرنے وہ مسجد میں بیٹھا تھا، ایک بار پھر سے غصہ ہو کر آیا۔ فوراً وہاں سے اٹھا اور خان ولا کی جانب جانے کا ارادہ کیا۔ وہ جانتا تھا ارباز خان اب گھر پہنچ کر ایک نیا تماشا لگائے گا اور اس کی ماں کو نشانہ بنایا جائے گا، اور ایسا تو وہ قطعی نہیں ہونے دے گا۔ دیجیے ایک بار پھر سوچ لیں، وہ تو بچہ ہے، ایسے ہی ضد لگا کے بیٹھ گیا ہے۔ آپ اتنا بڑا فیصلہ یوں نہ کریں۔ فیض سلطان نے انہیں مری والا بنگلے کے پیپرز تھماتے دھیمے لہجے میں کہا۔ فیض بیٹا، جو بھی ہے ان بچوں کا ہے۔ میں نے کبھی بھی خان اور شامی میں فرق نہیں کیا۔ ہاں، خان سے قدرتی لگاؤ ہے لیکن شامی کی اپنی جگہ ہے جو خان کیا کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی جیجے اسے کم پیار کرتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اماں جان، آپ اسے معاف کر دیں۔ جمیلہ خاتون نے ماں کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ معافی کس بات کی؟
وہ بھی میرا بچہ ہے، بلاؤ اسے، اور یہ بتاؤ کہاں انگوٹھا لگانا ہے، ڈی جے نے چشمہ پہنتے کہا۔ اتنے میں میکال اور شامی اندر داخل ہوئے، جبکہ شہیر صبح سے غائب تھا اور اب تک واپس نہ آیا تھا۔ انا کو گھر چھوڑنے کے بعد اور گھر میں کیا ہو رہا تھا اسے کوئی خبر نہ تھی۔ یہ لو بیٹا، ان کاغذوں پہ لگا دیا انگوٹھا، بنگلہ آپ کا ہوا، ڈی جے نے مسکراتے کہا۔ شامی نے ایک نظر پیپرز کو دیکھا اور پرسکون انداز میں پیپرز کو ہاتھوں میں تھاما۔ شکریہ دیجیے، ان کے پاس جا کے بیٹھتا مسکرایا۔ فیض صاحب نے رخ بدلا۔ اب آپ جس سے بھی کہیں گی شامیر سلطان آنکھیں بند کر کے نکاح کر لے گا، بہت فرمانبرداری سے کہا۔ جمیلہ بیگم اپنے بیٹے سے کہہ دے آدھے گھنٹے تک مولوی صاحب نے آنا ہے تو نکاح کے لیے تیار رہے۔ لیکن نکاح تو کل ہے نا؟ فضا کی مہندی کے ساتھ جمیلہ خاتون کنفیوز ہوئی تھا، لیکن اب مزید کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتے، کیا پتا پھر سے کوئی نئی ڈیمانڈ کر دی جائے۔ فیض صاحب نے کمر پہ ہاتھ باندھے رخ موڑے کہا اور باہر نکل گئے، جبکہ شامیر ایک گال سے مسکرایا تھا۔ خان ویلا پہنچتے ہی ارباز خان نے جیسے ہی شہید کے لاہور جانے کے بارے میں خانم کو بتایا، وہ تو ہتے سے اکڑ گئیں اور سونے پہ سہاگا یہ بھی بتا دیا کہ آفتاب نے اس کی مدد کی ہے۔ اس بات سے تو وہ انہیں پتنگے لگ گئے اور وہ دندناتی ہوئی باہر نکلی۔ تم اپنے بیٹے کو سنبھالو تبسم، وہ میرے بیٹے سے دور رہے، انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ اب کیا ہوا بھابھی؟ تبسم گھبرائی۔ جانتی ہو اس نے کیا کیا؟ میرے خان کو، میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکا کے لاہور بھیج دیا۔ ہاں لہرا کے بولتی، وہ کہیں سے بھی پڑھی لکھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے بھابھی، بھلا آفتاب وہ ایسا کیوں کرے گا؟ تبسم خان منمنائی۔ نہ شوہر گھر نہ بیٹا، ہمیشہ کی طرح خود کو کمزور محسوس کیا۔ کیوں کرے گا؟ یہی تو میں پوچھتی ہوں، کیوں کیا اس نے ایسا؟ چاہتا کیا ہے وہ؟ اس گھر میں رہتا ہے، اس گھر کا کھاتا ہے اور اسی میں چھید کرتا ہے، نمک حرام۔ آج تو خانم کے الفاظ نے تبسم کو بھی لرزا کے رکھ دیا۔ کیا کہے جا رہی ہیں آپ؟ غلط بات نہ کریں میرے بیٹے کے بارے میں برداشت نہیں کروں گی، تبسم نے ہاتھ اٹھا کے وارن کرتے کہا، جبکہ آنسو بھی بہنے لگے۔ شمس اپنی بیٹیوں کے ساتھ مسکراتی بہن کے ہمنوا ہوئی۔ اور نہیں تو کیا، میری بہن نے اتنا احسان کیا تم پہ اور تم ماں بیٹے ایسے احسان اتارو گے؟ زیر خند لہجے میں وہ بھی بولی۔ تبسم نے لب بیچ کے دونوں کو دیکھا، جبکہ ارباز خان پاس کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا سمجھے احسان کو؟ احسان فراموش۔ خانم کے یہ الفاظ مریم کو رلا گئے، جبکہ خانم کو تبسم کے آنسو مزید سلگا گئے۔ بس رو دو کہ یہ عورت سچی بننے کا ناٹک کر لیتی ہے اور غلط کہا ہی کیا ہے، اور اس گھر کا بیٹا نہیں، اس کے باوجود اسے اس گھر میں رکھا۔ اور کیا یہ احسان کم ہے؟ تم جیسی طلاق یافتہ کی شادی اپنے دیور سے کرائی اس لیے کہ آج یہ صلہ دو؟ لہجے میں سخت نفرت اور حقارت تھی۔ بس آفتاب کی اچانک آمد پہ سبھی ایک دم جھنکے، بلکہ سہم گئے۔ وہ شہید کی طرح گراتے ہوئے آگے بڑھا، ماں کا چہرہ دیکھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ آگے بڑھ کے ماں کے آنسو بہت پیار سے پہنچے اور خانم کی جانب گھورتے ہوئے پلٹا۔ بہت ہو گئی بکواس آپ کی، آپ کو کس نے حق دیا ہے میری ماں سے ایسے بات کرنے کا؟ آفتاب کی للکار شہید کی دہاڑ سے کم نہ تھی۔ خانم تو اندر سے سہم گئی، لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ اور تم کس نے حق دیا میرے بیٹے کو لاہور بھیجنے کا، اس سے ہمارے خلاف کرنے کا؟ ارباز خان بھی میدان میں آئے۔ ہاں، کس کی ہے اس کی مدد؟ بھیجا ہے اس کو لاہور، آگے بھی کروں گا، ہر طرح سے آپ کے خلاف کروں گا۔ آفتاب نے تسلیم کرتے آگے بڑھ کے ان کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوتے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، میں نہیں ڈرتا آپ سے، سمجھے آپ؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سخت لہجے میں کہا، تم میرے بیٹے سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ ارباز خان نے انگلی اٹھا کے وارن کیا، انگلی نیچے کر لیں ارباز خان، ورنہ میں انگلی اٹھانے والے کا ہاتھ توڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آفتاب بھی اتنی ہی سختی سے بولا کہ ارباز خان گنگ رہ گئے۔ اور رہی بات آپ کے بیٹے کی، تو وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں کہ انگلی پکڑ کے لاہور چھوڑ کے آیا ہوں، وہ خود جانا چاہتا تھا۔ آفتاب جب بولنے پہ آیا تو سارے لحاظ بالائے طاق رکھے بولتا چلا گیا، بہتر ہوگا اپنی اولاد کو قابو کرنا سیکھیے، اور آج کے بعد اگر میری امی جان سے کسی نے یوں بدتمیزی سے بات کی تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا، لیکن یہ مت بھولو کہ یہ گھر
یہ خان ویلا ہمارا ہے، تمہارا نہیں خانم۔ خانم زیر خند لہجے میں بولی۔ آپ کا خان ویلا آپ کو ہی مبارک۔ آفتاب شیر خان کی بازو میں اتنا دم ہے کہ اس جیسے کئی خان ویلا یوں کھڑے کر سکتا ہے۔ چٹکی بجاتے نفرت سے کہا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ خانم کو تو جیسے اندر ہی اندر آگ لگ گئی۔ تو پھر جاؤ یہاں سے، اپنا خان ویلا بناؤ، یہاں کیوں ڈیرا جمایا ہوا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہتی وہ منہ بگاڑ کے بولی۔ جس دن ان کے شوہر نے اس خان ویلا سے جانے کا کہہ دیا، اس دن 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اور اپنی ماں کو یہاں سے لے جاؤں گا، سمجھے آپ؟ آفتاب بھی ان کی دو بدر ہوا۔ خانم نے منہ پھیرا۔ اور تب تک اپنی لمٹس میں رہیے گا، دھیمے لیکن سخت انداز میں کہا۔ اچھا، اگر نہ رہوں تو کیا کر لو گے تم؟ ہاں، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ آئندہ میری ماں سے اونچی آواز میں ہی بات کی تو زبان کاٹ دوں گا، شیر کی طرح گراتا وہ بھی آگے بڑھتے شدید نفرت سے بولا۔ خانم کی بولتی بند ہو گئی۔ آفتاب بیٹا چلیں یہاں سے۔ تبسم خان نے آنسو پونچھتے بیٹے کو ہاتھ پکڑا تو وہ لبیک کہتا ان کے ساتھ ہو لیا، جبکہ جاتے ہوئے مڑ کے ارباز خان کو گوڑی سے نوازنا نہ بھولا۔ اس کی اس گوری میں جو الٹیمیٹ تھا اسے ارباز خان اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ مجھے شہیر خانزادہ چاہیے، ابھی اسی وقت، خانم نے اونچی آواز میں ارباز خان سے کہا تو سبھی انہیں دیکھنے لگے۔ یاد رکھیے گا بڑے خان، شہیر خان میرا ہے، صرف میرا، اور مجھے وہ چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ سنا آپ نے؟ بدتمیزی کی ساری حدیں پار کرتی وہ پاؤں پٹک کے وہاں سے جا چکی تھی۔ ارباز خان سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ انہیں شہیر سے ایسی امید نہ تھی، ان کا خون تھا، وہ کیسے ان سے دغا کر گیا۔ انہیں سب نے وہ چپ چاپ کھڑی اب موبائل کا کیمرہ بند کر چکی تھی۔ بہت ہوشیاری سے اس نے اس جھگڑے کی ساری ویڈیو ریکارڈنگ کی تھی۔ وہ چہرے پہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ شہیر خانزادہ، اب تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، تم خود بھی نہیں۔ دل ہی دل میں وہ شہیر سے مخاطب ہوئی۔ یہ سب کیا ہے شامی؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ میرے ایک بنگلے کی خاطر؟ شامی اپنے روم میں آتا وہ پیپرز بہت دھیان سے اپنے لاکر میں رکھ رہا تھا کہ اسی لمحے انا بہت دکھی ہوتے آئی۔ شامی کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری، لاف لگا کے مڑا۔ تو تمہیں لگتا ہے یہ سب 3 کروڑ کے ایک بنگلے کے لیے کیا میں نے؟ شامی نے ایک آئیبرو جھکاتے پوچھا۔ تو انا نے سوالیہ نظریں اس پہ گاڑی۔ اماں کے شہیر کے ساتھ واپس آنے کے بعد سے دونوں کے بیچ ہونے والی یہ پہلی بات تھی۔ تو مائی ڈیئر ٹوینز، تو آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے، انا کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے شاید سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ یہ تو آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آنکھ ونک کی۔ انا تو اس حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ شامی، اس سب میں آبی کا کیا قصور؟ وہ بیچاری تمسخر اڑایا۔ وہ آپ کی بیچاری نواب صاحب کی پوری جائیداد کی اکلوتی وارث ہے، شامی نے مسکراتے کہا۔ شامی، تم کتنا بدل گئے ہو، تمہارے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہو گیا ہے کیا؟ مانا کہ جو بھی ہوا صحیح نہیں تھا، لیکن یہ بھی غلط کر رہے ہو۔ انا نے اسے باز رکھنا چاہا۔ یار وہ سن نہیں، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ بستر پر باہیں پھیلا کے بیٹھتے وہ مسکرا کے بولا تھا، تم پچھتاؤ گے بہت، ابھی بھی وقت ہے، نکاح سے انکار کر دو، اس سب میں آبی کے جذبات کو مت تکلیف پہنچاؤ۔ انا نے اسے پیچھے ہٹانے کی پوری کوشش کی۔ جو لیکچر آپ مجھے دے رہی ہیں محترمہ، وہ آپ گھر والوں کو دے دیں، شاید اثر کر جائے۔ اجنبیت سے کہتا وہ انا کو کہیں سے بھی پہلے والا شامی نہیں لگا۔ انا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ شامی نے نظریں چرائیں۔ وہ کہا، اپنی انا کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی دیکھ سکتا تھا۔ شامی پلیز مت کرو آبی کے ساتھ یہ سب، اگر اپنانا ہی ہے تو دل سے اس رشتے کو اپناؤ اور نکاح کرو، کسی ڈیل کے ساتھ نہیں۔ اس کا انداز نظر انداز کر تپتپا سے کہتی اس کے پاس بیٹھی۔ شامی نے گردن موڑ کے ایک طرف اپنی بہن کو دیکھا۔ اچھا، میں کیا سوچ رہا تھا، آپ سے اپنی لائف، آپ کی اپنی لائف، میری اپنی، آپ کے بعد ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی لائف میں دخل اندازی نہیں کریں گے، شامی نے بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ تو انا اس کا چہرہ دیکھتے خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔
وہ جانتی تھی اس وقت شامی کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نہیں سننے والا۔ انا کے جانے کے بعد شامی نے کرب سے آنکھیں موندی۔ ہر رشتے ہی چھوٹتا جا رہا ہے، ریت کی طرح سب کچھ ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے۔ عبیر چشمت بنت نواب چشمت 5 لاکھ سکہ راج وقت آپ کا نکاح شاہ میر سلطان ولد فیض سلطان سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میں نکاح بھی کروں گا اور مری کا بنگلہ بھی اپنے نام کروں گا۔ مولوی صاحب کے الفاظ آبی کے کانوں سے ٹکرائے تو شامی کے الفاظ کی بازگشت ہونے لگی، آنکھیں نمکین پانیوں سے لبالب بھر گئیں۔ دل چاہا کہ فوراً انکار کر دے، لیکن ہائے رے لڑکیاں، مجبور، ماں باپ کی عزت کے آگے قبول ہے۔ دل پہ پتھر رکھے بلاخر مولوی صاحب کو بول ہی دیا۔ مولوی صاحب باہر نکلے۔ چشمت صاحب نے عبیر کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور وہ بھی باہر نکلے۔ شاہ میر سلطان ولد فیض سلطان، آپ کو 5 لاکھ سکہ راج الوقت عبیر چشمت بنت نواب چشمت سے نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، شامی نے دل سے کہا۔ مولوی صاحب نے 3 بار اپنے الفاظ دہرائے اور شامی نے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر نظر جان کے قبول کیا۔ مولوی صاحب کی دعا کے بعد مبارکباد کا شور اٹھا تو سبھی گلے لگے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ شہری جو صبح کا غائب تھا نکاح کے وقت پہنچ گیا اور شامی کے نکاح سے بے حد خوش ہوا، اسے گلے لگا کے مبارکباد دی۔ شامی بھی کھلے دل سے مبارکباد لی۔ بہت خوش ہو نکاح کر کے، کیا حال ہے؟ نکاح کے ساتھ رخصتی ہی نہ کروا لیں؟ شہری نے اسے پیار سے چھیڑا۔ شامی نے مسکراتے ہوئے شہری کی جانب دیکھا۔ میرے نکاح کو تو ابھی مشکل سے 10 منٹ ہوئے ہیں اور آپ رخصتی کروانے کا سوچنے لگے؟ آپ کے نکاح تو 10 سال گزر گئے، آپ اپنی فکر کریں۔ میٹھا سا طنز شہر کے چہرے کی مسکراہٹ پل میں پھر بر میں غائب ہوئی۔ ایکسکیوز می، شامی مسکرا کے کہتا اپنے دوستوں کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ مکال شہری کے چہرے پہ اداسی دیکھ اس کے پاس چلا آیا۔ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں، بس اب واپس جانا ہے نا؟ ماما جان اور بابا جان انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہاں آیا تو ایک گہرا سانس خارج کیا، لیکن آپ کی شادی اٹینڈ کر کے ہی جاؤں گا، دیجے کو چھوڑ کے۔ نکال کے اچانک پوچھنے پہ وہ یکدم چپ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ انہیں کیوں چھوڑ کے جانے لگا؟ وہ میرے ساتھ جائیں گی، انہیں ہی تو لینے آیا ہوں۔ شہر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بھائی اللہ تمہاری مدد کرے۔ مکال نے دل سے اسے دعا دی، جبکہ اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار شہر نے چھپے نہ رہ سکے۔ سر آپ بھول گئے، آپ کے ضروری ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں۔ آفتاب شاول لے کے نکلا تو موبائل پہ کمل کا میسج ملا۔ انہاش سنبھال کے رکھیے گا، صبح آپ سے لے لوں گا۔ آفتاب نے بھی میسج کیا، اگر وہ گم گئے تو؟ میسج غائب کرنے کے بعد ایک مسکراہٹ تھی کمل کے چہرے پہ۔ پھر آپ بھی گم ہو جائے گا مس کنول، اس بار معافی کی گنجائش نہیں۔ میسج کا جواب پڑھ کے وہ جو لیٹی تھی فوراً اٹھ بیٹھی اور منہ بگاڑا۔ کھڑوس کہیں کا، لڑکی سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ سر آپ کے ڈاکومنٹس بالکل سیو ہے، مل جائیں گے آپ کو صبح، فکر نہ کریں۔ لکھتے ہوئے ساتھ میں اسمائل کا برا فیس بھی سینڈ کیا۔ سمجھدار ہیں، صبح بات ہوگی، گڈ نائٹ۔ آگے سے ملے جواب کو پڑھ کر وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے کھڑکی سے باہر چمکتے چاند کو دیکھنے لگی۔ آج نہ جانے کیوں اسے آفتاب سے پہلی بار میسج پہ بات کرنے کا دل کیا، اور اب ادا کو بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا نام تو کنول تھا نا؟ کمل کو شاید اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میسج چن پہ وہ چونکی، اسے لگا شاید آفتاب کا میسج ہوگا، لیکن میسج پڑھ کے اس کے شادی کا کارڈ میں پولیس ہو گئی۔ سختی سے آنکھیں بند کی اور موبائل بیٹوں کی سائڈ پہ محسوس ہوئی۔ دیجیے جی، دونوں کو بجوایا تھا، لیکن جانتی تو ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ جمیلہ خاتون نے ان کو کھڑا کرتے دکھ سے کہا۔ سب شادی ہال کی جانب جا رہے تھے۔ آج کا فنکشن شادی ہال میں تھا۔ سبھی صبح سے اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اب جمیلہ خاتون کو وہ آج چپ چاپ سی لگی۔ شہر کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا۔ جی وہ بچیوں کو پارلر سے پک کرنے گیا ہے۔
سیدھا شادی ہال ہی پہنچے گا۔ آپ چلیں، شمی باہر کھڑی گاڑی میں ویٹ کر رہا ہے۔ ہم وہاں پہنچیں گے تو شمس بھابی بارات کے ساتھ آئیں گی۔ چلو، ڈی جے نے کہتے 7 قدم آگے بڑھائے۔ شامی جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ انہیں آتا دیکھا تو کان کے ساتھ موبائل لگائے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اوکے، بس 10 منٹ، پہنچ رہا ہوں، کہتے فون جیب میں ڈالا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی شادی ہال کی جانب موڑ دی جہاں سارے مہمان اکٹھے تھے۔ انا فضا کو چادر سے ڈانپے باہر لائی تھی جہاں شہیر کھڑا ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ انا نے آج رائل بلو کلر کی میکسی پہنی تھی جس پہ گولڈن کٹ ورک کا کام تھا۔ چھوٹی سی بندیا اور لائٹ سے میک اپ میں اس کا حسن مزید 4 چاند لگا رہا تھا۔ ایک پل کو شہیر تو اس چھوٹی موئی کو دیکھتا رہ گیا۔ نظر تھی کہ ہٹانا ہی بھول گئی تھی۔ سج کے وہ فضا کو سہارا دیتی ساتھ لگا لائی تھی۔ شہیر کی نظروں سے بے حد کنفیوز ہو رہی تھی۔ انا نے اسے گاڑی کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تو وہ ایک دم ہوش میں آتا مسکراتا دروازہ کھولتے پیچھے ہٹا۔ دونوں کو پیچھے بٹھا کے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔ مرر کو انا پہ فکس کیا۔ یار اسے تو پیچھے کر لو، میرا سانس بند ہو جانا ہے۔ فضا نے گاڑی میں بیٹھتے چادر پیچھے کرتے ہوئے دہائی دی۔ گاڑی میں اے سی آن ہے، اس کے باوجود آپ کا سانس بند ہو رہا ہے تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، انا نے دھیرے سے کان میں کہا۔ تمہیں پہننا پڑے نا، اتنا بھاری لہنگا تو تمہیں پتہ چلے، کہنا آسان ہوتا ہے، سہنا مشکل۔ سیٹ کے ساتھ آرام سے ٹیک لگاتی تبصرہ کیا۔ آپ سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ انا نے ونڈو سے باہر جھانکا جبکہ شہیر کی نظریں بار بار اس کا طواف کر رہی تھی۔ جب کچھ ہی دیر میں وہ شادی ہال پہنچ گئے، انا فضا کو لیے برائڈل روم کی جانب بڑھ گئی جبکہ شہیر مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا کہ موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ آج ہی اس نے اپنا نمبر آن کیا تھا، کسی ان نون نمبر سے کوئی ویڈیو سینڈ ہوئی تھی لیکن ڈاؤن لوڈ پہ ٹائم لگ رہا تھا، سگنل ایشو تھا۔ وہ ہال سے باہر نکل آیا، ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو چکی تھی۔ سارا دن وہ کمل کا ویٹ کرتا رہا لیکن وہ بنا کسی اطلاع کے آج چھٹی پہ تھی جبکہ اس کی امپورٹنٹ فائلز اس کے پاس تھی اور لیپ ٹاپ بھی۔ صدیقی صاحب بنا اجازت کے بنا کسی لیو کے مس کمل نے چھٹی کیسے کر لی؟ آفتاب نے خود پہ کنٹرول کرتے سوال کیا۔ سر، انہیں کہیں ارجنٹ جانا تھا تو وہ کسی کی اجازت سے گھوری سے نوازا۔ صدیقی صاحب خاموش رہے۔ پتہ کریں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ آفتاب کو کچھ غلط محسوس ہوا۔ اس کے نمبر پہ کال جا رہی تھی لیکن نہ ہی وہ کال پک کر رہی تھی نہ ہی کوئی رسپانس دے رہی تھی۔ سر، وہ کسی مشکل میں نہ ہو؟ صدیقی صاحب پریشان ہوئے۔ آفتاب کے چہرے پہ بھی فکر ظاہر ہوئی۔ آپ نمبر ٹریس کروائیں کہ وہ کہاں ہے۔ آفتاب نے اگلا حکم نامہ جاری کیا۔ صدیقی صاحب اسبات میں سر ہلاتے باہر نکلے اور حسن کو نمبر ٹریس کرنے کا کہا جس کا کام ہی یہی تھا۔ 5 منٹ میں اس نے نمبر ٹریس کر لیا۔ صدیقی صاحب فوراً واپس آفتاب کے آفس کی جانب بڑھے۔ وہ جو فون پہ بزی تھا، صدیقی صاحب کو دیکھ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا، پتہ چلا؟ سر، وہ یہ رہا پتہ۔ صدیقی صاحب نے پیچ آفتاب کی جانب بڑھایا جسے دیکھ آفتاب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ فوراً گاڑی کی کیز اور موبائل اٹھاتا وہ باہر نکلا۔ اب اس کا رخ اسی پتے کی طرف تھا جہاں اس وقت کمل موجود تھی۔ ہاں، کی ہے اس کی مدد، بھیجا ہے اس کو لاہور۔ آگے بھی کروں گا، ہر طرح سے آپ کے خلاف کروں گا۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، میں نہیں ڈرتا آپ سے۔ انگلی نیچے کر لیں ارباز خان، ورنہ میں انگلی اٹھانے والے کو ہاتھ توڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ رہی بات آپ کے بیٹے کی تو وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے کہ انگلی پکڑ کے لاہور چھوڑ کے آیا ہوں میں۔ وہ خود جانا چاہتا تھا۔ بہتر ہوگا اپنی اولاد کو قابو کرنا سیکھے۔ ایڈٹ کی ہوئی ویڈیو شہیر کے موبائل تک پہنچ گئی تھی جسے دیکھنے کے بعد وہ کافی پریشان ہوا تھا۔ اس کا دل بہت پریشان تھا۔ آج ہی اس نے اپنا نمبر آن کیا تھا۔ اقرا، آج ہی ایک ان نون نمبر سے یہ ویڈیو آئی تھی جس میں آفتاب کا بولا گیا ایک ایک لفظ اسے دل کے پار محسوس ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط،
لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ آفتاب اس طرح کا کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطتا تھا کہ موبائل پہ کال آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے شیخ نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم مما جان، بہت معذب انداز میں کہا۔ کہاں ہو شہری؟ کدھر چلے گئے ہو؟ ہمیں چھوڑ کے؟ اپنی ماں کا خیال بھی نہیں آیا؟ ایک پل بھی آپ کو خانم کی نم آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ لب بھیج گیا۔ ماما جان آ رہا ہوں، فکر نہ کریں۔ آپ کے پاس نہیں آنا تو کہاں جانا ہے میں نے؟ شیر افسردہ ہوا۔ بس میری جان واپس آؤ فوراً۔ خانم نے مزید پیار اور محبت لہجے میں سموتے بیٹے کو اپنی طرف کیا۔ شہری فون بند کر کے جیسے وہ پلٹا کہ میکال کو پاس دیکھ کے ٹھٹکا۔ آپ یہاں؟ آپ کو تو اندر ہونا چاہیے، یہاں کیوں آ گئے؟ شہیر اٹھتے ہوئے بولا۔ تمہیں بھی تو وہاں سب کے بیچ ہونا چاہیے نا؟ میکال نے الٹا اسے کہا۔ میں دلہا نہیں۔ شہیر نے مسکرا کے ہلکے پھلکے انداز میں بات کی۔ مستقبل قریب کی تو ہونا، وہ بھی اسی گھر کے دلہے۔ میکال نے اسے اپنے ساتھ اندر چلنے کا اشارہ کیا تو دونوں مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھے۔ چلے گئے۔ بابل کی دعائیں لیتی جا تجھ کو سکھی سنسار ملے، مائکے کی کبھی یاد نہ آئے، سسرال میں اتنا پیار ملے۔ رخصتی کے لمحے سب پہ ہی باری ہوتے ہیں، کتنی خاموشی سی چھا جاتی ہے ماں باپ کے اندر کہ وہ ان لمحوں میں ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ فضا سب سے ملتی دعائیں لیتی رخصت ہو گئی۔ رو کیوں رہی ہے؟ اپنے ہی گھر گئی ہے، کہیں اور تو نہیں رخصت ہو کے گئی؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی۔ انا نے جمیلہ خاتون کو اپنے ساتھ لگاتے بہت پیار سے کہا۔ جی بالکل، ابھی گھر کے اندر ہی رخصت کی ہے۔ ایک بیٹی کو تو یہ حال ہے، جب دوسری کو دوسرے شہر رخصت کریں گی تو تب کیا حال ہوگا آپ کا؟ فیض صاحب نے مسکراتے ہوئے ماحول کی سوگواریت شاید دور کرنے کے لیے کہا، جبکہ رخصتی کا سنتے انا کے دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہوئی۔ بے اختیار نظریں سامنے کھڑے شہیر سے ٹکرائیں، وہ جو بہت محبت بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گھر چلے، دیر ہو رہی ہے، شامی نے سنجیدگی سے کہا۔ انا کی رخصتی کا سن کے وہ بھی اپسٹ ہوا۔ گاڑی بتائے ہوئے ایڈریس پہ رکتے وہ باہر نکلا۔ سیکورٹی گارڈ بھی فوراً ہم قدم ہوا۔ آفتاب نے اسے اشارے سے وہیں روک دیا اور خود سامنے بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ اورفنیج ہاؤس کی یہ بلڈنگ آفتاب کے دماغ میں کئی سوالات کو جنم دے رہی تھی۔ جی سر، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ایک صاحب مسکراتے ہوئے سامنے آئے۔ مس کنول یہاں ہیں؟ ماتھے پہ دو بل پڑے پوچھا، جبکہ ارد گرد بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس شخص نے آفتاب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ حیران تھا کہ سیکورٹی گارڈ باہر بیٹھا تھا، یہ اندر کیسے آ گیا؟ اتنا حیرانی سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آفتاب کو اس کا دیکھنا ناگوار گزرا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ اس نے برجستہ سے پوچھا۔ دروازے سے، برجستہ جواب آیا۔ آپ کو کسی نے روکا نہیں؟ اگلے سوال پہ آفتاب کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ آفتاب شیخ خان وہ طوفان ہے جسے روکنے کے لیے ابھی تک اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ بس پاس ہوتے گراتے ہوئے کہا۔ سر آپ آفس میں چلیں میرے ساتھ، آپ کو وہاں سے ہی پتہ چلے گا۔ وہ شخص ایک تو آفتاب کی پرسنالٹی سے مرعوب ہو رہا تھا، دوسرا اس کا بولنے کا انداز اور الفاظ، وہ تھوڑا سہم گیا تھا۔ آفتاب لب بنچے اس کے ساتھ ہو لیا۔ آفس میں ایک شفیق سی خاتون برجمان تھی۔ اس شخص نے آفتاب کا مدعو ان کے آگے رکھا۔ آپ خان انٹرپرائزز کے اونر ہیں نا؟ آفتاب شیخ خان۔ اس عورت نے تصدیق چاہی۔ جی۔ آفتاب کے اقرار پہ اس عورت کے چہرے پہ مسکان آئی۔ دراصل یہ ایک اورفنیج ہاؤس ہے، یہاں یتیم اور بے سہارا بچوں کی پرورش کی جاتی ہے اور ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ وہ عورت اپنے ارادے کی اچھائیاں بیان کرنے لگی۔ آپ مس کنول کو بلا دیں پلیز، آفتاب نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو وہ عورت دل چھوٹا کر گئی۔ جی مس کنول یہاں اکثر آتی ہیں، لیکن آپ ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو اس کا جواب دہ نہیں۔ آفتاب نے ناک سے مکھی اڑائی تو اس عورت نے ایک بھرپور انداز آفتاب پہ ڈالی۔ انہیں وہ شخص
عورت سے الگ لگا۔ اس عورت نے ایک بیل بجائی۔ ویسے تو ہم یوں کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے، اب آپ ہی گئے ہیں تو مل لیں مس کنول سے، انہوں نے مسکرا کے احسان کرنے والے انداز میں کہا، جبکہ آفتاب نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ بیل کی آواز پہ ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ مس کنول کو بلا لائیں، ان سے کہیں ان سے کوئی ملنے آیا ہے، ان سے کہیں کہ ان سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میم وہ بلال کے پاس ہے۔ وہ لڑکا پریشان ہوا، کیونکہ جب کنول بلال کے پاس ہوتی ہے تو کسی کو اجازت نہ ہوتی کہ اس کے پاس جا کے اسے ڈسٹرب کرے۔ اوہ سر، آپ ویٹ کر سکتے ہیں، اس عورت نے بہت مہذب انداز میں جو پوچھا۔ نہیں، مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے، میں خود چلا جاتا ہوں، اس پارٹ انداز میں کہا۔ لیکن سر وہ برا منا جائیں گی، وہ لڑکا فکر مندی سے بولا۔ بتائیں مجھے کہاں ہے وہ۔ آفتاب باہر نکلا تو وہ لڑکا اس میڈم کے اشارے سے فوراً آفتاب کے پیچھے بھاگا، آفتاب کو پارک کی طرف ایک جگہ لے آیا اور سامنے اشارہ کیا جہاں وہ ایک بینچ پہ بیٹھی مزے سے ایک بچے کے ناز اور نخرے اٹھانے والے انداز میں بات کر رہی تھی، اور جتنی محبت بھرے انداز میں وہ بات کر رہی تھی، آفتاب اس کا انداز دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ لڑکا وہاں سے واپس جا چکا تھا۔ آفتاب میکانکی انداز میں آگے بڑھا۔ بلال پلیز بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، میں روز روز نہیں آ سکتی، آج بھی نہیں آتی۔ اگر آپ نے یوں دھمکی نہ دی ہوتی۔ کنول کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو آفتاب وہیں رک گیا۔ آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتی، بس اس چڑیل سے کرتی ہیں، بلال نے منہ بنا کے کہا۔ ایسے نہیں کہتے، بڑی ہیں وہ آپ سے۔ اچھا بتائیں کیا کھائیں گے بلال، کنول نے پیار سے ٹوکا۔ نہیں، آپ وعدہ کرو پہلے روز آئیں گی، ورنہ مجھے کچھ نہیں کھانا، اور جائیں آپ، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ اس بچے نے منہ بناتے دوسری طرف رخ کر لیا۔ بلال اب آپ اپنی آپی کو تنگ کر رہے ہو، سچی آپ جانتے نہیں میرا باس بہت خڑوس انسان ہے، ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں، منہ بنا کے کہا۔ آفتاب جو آگے ہو کے کچھ کہنے کے لیے لب وا کرنے لگا تھا، کنول کی اس بات پہ دنگ رہ گیا۔ بلال میری جان، وہ کبھی بھی مجھے روز یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لہجے میں دکھ تھا۔ آپ مان جائیں نا اور کچھ کھا لینا، آپ نے رات سے کچھ نہیں کھایا۔ اب کی بار کنول کا چہرہ اترا تھا جو آفتاب کو ایک آنکھ نہ بہایا۔ دل نے کہا وہ مسکراتی ہی اچھی لگتی ہے۔ نہیں، وہ اب بھی ضد کر رہا تھا۔ کنول جھنجھ آ گئی تھی۔ چاکلیٹ کھاؤ گے؟ آفتاب کے اچانک کہنے پہ کنول بری طرح چونکی، جبکہ بلال نے ایک نظر آنے والے گو گردن موڑ کے تکے انداز میں دیکھا۔ کنول اپنی جگہ ساخت ہو گئی۔ آج وہ کالے لباس میں تھی جس میں اس کا دودھیا رنگت بہت کھل رہی تھی۔ آفتاب کا جی چاہا اسے منع کر دے کالا رنگ پہننے سے، نہ جانے کیوں اسے دل کیا کہ اس پری پیکر کو سوائے اس کے کوئی نہ دیکھے۔ آپ کی تعریف، بلال نے حاضر جوابی سے کہا۔ تعریف تو آپ کی آپی نے کر ہی دی ہے، اب میں اور کیا کروں؟ ایک نظر جٹ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی کنول پہ ڈالی اور بلال کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں اسٹرینجر سے بات نہیں کرتا۔ آفتاب کو کرارا سا جواب ملا تو وہ اس بچے کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ بلال یہ میرے باس ہیں، کنول نے بنا آفتاب کی جانب دیکھتے دھیمے سے کہا۔ بلال نے ایک نظر کنول اور دوسری نظر آفتاب کو دیکھا، وہی خڑوس باس بلال کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کنول نے آفتاب کو ڈرتے ہوئے دیکھا جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ کنول نے زبان دانتوں تلے دبائی اور رخ پلٹا۔ آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ آفتاب نے کنول کو نظر انداز کرتے بلال سے پیار سے پوچھا۔ ایک شرط پہ۔ بلال نے رخ اس کی جانب موڑا۔ آپ آپی کو روز بھیجیں گے مجھ سے ملنے؟ بلال کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تھوڑا مشکل ہے لیکن ڈن، بھیج دوں گا۔ یاہو، بلال نے نعرہ لگایا اور آفتاب کے گلے لگا۔ آفتاب اس بچے کی ایکسائٹمنٹ دیکھ دم بخود رہ گیا۔ اب سب سے پہلے آپ کھانا کھائیں گے، سمجھے؟ کنول نے بلال کا ہاتھ تھام کے اٹھایا اور مسکراتا ہوا اٹھا۔ کنول نے دور کھڑے ایک لڑکے کو اشارہ کر کے پاس بلایا اور بلال کو اس کے حوالے کیا۔ اس کے جانے کے بعد کنول آفتاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ یہاں، آپ کو آفس ہونا چاہیے تھا، آفتاب نے اس کے پاس آتے اس کے چہرے کا طواف کرتے کہا۔ وہ اچانک یہاں آنا پڑا، کنول نے نظریں جھکا کے کہتی وہ سیدھا آفتاب کے دل میں اتر رہی تھی۔ چلے؟ آفتاب نے اس پہ
سے نظر ہٹاتے سامنے دیکھتے پوچھا تو کمل اسے دیکھتی اس بات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ چل دی۔ گھر پہنچتے ہی تھوڑی بہت رسمیں کرنے کے بعد پیزا کو مکال کے روم میں پہنچا دیا گیا، جبکہ انا ابھی کو یہ مکال کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ نیک نکالیں۔ انا نے ہتھیلی پھیلائی۔ مکال مسکرایا، جبکہ پاس ہی کھڑا شہیر انا کو دیکھتے اندر تک سرشار ہو رہا تھا۔ اس کی روح آگ کے سامنے تھی۔ اس کی روح کیسے نہ سرشار ہوتی؟ کیا چاہیے؟ مکال نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے پوچھا۔ انا نے ایک منٹ سوچا، ابھی کی طرف دیکھا، آئیبرو چکائی، اسے ایک لمحے اس کی چھوٹی سی چمکتی بندیا کو دیکھا تو بے اختیار دل نے چھونے کی خواہش کی۔ اپنی خواہش سے دے دے۔ انا نے ہتھیلی پھر پھیلائی۔ دے دو بیٹا، بہن بیٹیوں کا ہی سب سے پہلا حق ہوتا ہے، شمس بیگم نے مسکراتے ہوئے مکال سے کہا تو مکال نے جیب سے 2 رنگ کی ڈبیاں نکالی، ایک ابھی اور ایک انا کو تھمائی۔ واو، یہ بہت پیاری ہیں، ابھی نے خوش ہوتے کہا۔ واقعی؟ تھینک یو مکال بھائی، انا نے خوشی سے کہتے کمرے کے اندر جانے کا راستہ چھوڑا اور خود ابھی سے باتیں کرتی وہاں سے نکلی۔ نظر بچا کے شہیر بھی اس کے پیچھے ہی گیا۔ ہم دونوں کی سیم ہے نا؟ ابھی نے مسکراتے ہوئے بچوں کی طرح کہا۔ بہت پیاری اور نازک سی۔ مکال بھائی کی پسند بہت اچھی ہے، انا نے بھی دل سے تعریف کی۔ ابھی تمہیں اندر بلا رہے ہیں، شہیر نے ان کے پاس آتے ابھی سے کہا۔ مجھے ابھی حیران ہوتی اندر کی جانب بڑھی، جبکہ شہیر انا کا ہاتھ دھیرے سے تھامے باہر گارڈن میں لے آیا۔ انا کے چہرے پہ دھیمی مسکان آ گئی۔ خیریت ہے؟ آج آپ بہت چپ سے لگے، انا نے رنگ دیکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ تو میری منقوہ مجھے سمجھنے لگی ہے۔ شہیر نے اس کے ہاتھ کو تھامے نظر اس کی بندیا پہ ڈالی اور پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کی بندیا کو چھو کے یوں ہی ٹھیک کرنے لگا۔ انا میں کل واپس جا رہا ہوں۔ شہیر کے کہنے پہ انا جو اس کے ہاتھوں کے لمس کو ماتھے پہ محسوس کرتے دل کی دھڑکن کو سنبھال رہی تھی، شہیر کی اگلی بات سنتے ہی جھٹ سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیجے کو لے کے جاؤں گا۔ اگلی بات پر یقین انداز میں کہی۔ انا نے نظریں جھکا لی۔ سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے وہ؟ کیا ہوا؟ کچھ کہو گی نہیں؟ شہیر اسے سننا چاہتا تھا۔ اگلی بات پر یقین انداز میں کہی۔ انا نے نظریں جھکا لی۔ سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے وہ؟ کیا ہوا؟ کچھ کہو گی نہیں؟ شہیر اسے سننا چاہتا تھا۔ کیا کہہ سکتی ہوں میں؟ آپ واپس جانے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ انا نے اپنا دامن بچایا۔ ہاں جاؤں گا تو بارات لے کے آؤں گا نا، انا کے کان میں کہتا وہ اسے واپس اپنی طرف دیکھنے پہ مجبور کر گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ انا کو یقین نہ آیا۔ میں پہنا دوں؟ شہیر نے اسے اس رنگ کی ڈبیاں مانگی تو انا نے اسے تھما دی، رنگ نکال کے اسے پہنائی۔ نابیہ شہیر خانزادہ، تم امانت ہو میری، صرف میری ہو، اور اپنی امانت کو لینے میں جلد ہی لوٹوں گا۔ اس کی انگلی سے انگوٹھی پہناتے وہ بہت یقین سے بولا۔ انا کے ہاتھ لرزے۔ بس مجھے اپنی انا کو بھروسہ چاہیے۔ شہیر نے اسے دھیرے سے اپنے پاس کیا اور انا کا دل پھر سے 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ آپ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے؟ انا نے شہیر کی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے اپنے دل کی بات کہی تو شہیر سرشار سا ہو گیا اور اپنا ماتھا انا کے ماتھے کے ساتھ ٹکا کے آنکھیں موند لیں۔ اور یہ شہیر خانزادہ صرف اپنی انا کا ہے اور اسی کا رہے گا ہمیشہ، آخری سانس تک۔ اس کے ماتھے پہ بہت پیار اور مان سے بوسہ دیا۔ انا کی روح تک سرشار ہوئی۔ مان، عزت اور بھروسہ، اس لمس میں کیا نہ تھا؟ وہ اس شخص کے حصار میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ بلال کا اس دنیا میں کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ 2 سال پہلے مجھے ایک دن پارک میں ملا، وہیں سے وہ میرے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ میں کبھی کبھار ہی اسے ملنے آتی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے نہ آ سکی تو یہ ناراض ہو گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، مجبوراً مجھے آنا پڑا۔
آپ کو بتا بھی نہیں سکی۔ کمل نے دھیمے انداز میں ساری بات آفتاب کے گوش گزار دی۔ اس وقت وہ آفتاب کے آفس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آفتاب نے گہرا سانس کھینچ کیا۔ صحیح، میری امانت کہاں ہے؟ آفتاب نے اپنی چیزیں مانگی۔ انا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میرے روم میں ہے۔ آپ جانتی ہیں وہ امپورٹنٹ فائلز کا یہاں آفس میں ہونا ضروری ہے یا آپ کے گھر میں؟ اب کی بار آفتاب کا موڈ بگڑا۔ میں لے آتی ہوں، کمل فوراً بولی۔ جب آ رہے تھے تب آپ نے کیوں نہ بتایا؟ ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں، کمل نے برجستہ جواب دیا۔ تو آفتاب بس اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ ریئلی مس کمل، آپ کی ذمہ داری تھی وہ آفس تک پہنچانا۔ سر، آپ مجھے فضول میں ڈانٹ رہے ہیں۔ کمل نے منہ بنایا۔ صدیقی صاحب ان کے ساتھ جائیں اور میری ضروری ڈاکیومنٹس ہیں ان کے پاس، وہ لے کے آئیں۔ آفتاب نے صدیقی صاحب کو بلاتے ان سے کہا، ان کو جانے کی کیا ضرورت، وہ خود بھی لا سکتی ہوں۔ کمل نے برا منہ بنایا۔ جو کہا ہے وہی کرے ہو۔ اور وہ ڈاکیومنٹس آپ صدیقی صاحب کو دے کے خود اس ہوٹل میں پہنچے۔ آدھے گھنٹے تک میٹنگ ہے۔ آفتاب نے اگلا لمحہ عمل ترتیب دیا۔ اگر فائلز صدیقی صاحب کو ہی دینے تھے تو آپ مجھے کل ہی بتا دیتے، میں ان کو ہی دے دیتی۔ ایسے ہی ساتھ لے کے گئی۔ کمل منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی باہر نکلی۔ آفتاب غصے کا گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ جائیں آپ بھی۔ صدیقی صاحب کو وہیں برجمان دیکھ آفتاب نے سپاٹ انداز میں کہا تو وہ فوراً باہر نکلے۔ کیا ہو گیا ہے؟ دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ شامی نے آبی کے اندھا دھند چلنے پہ چوٹ کی۔ سوری، مجھے نہیں پتہ چلا۔ آپ ابھی سامنے شامی کو دیکھ شرمندہ ہوئی۔ بندہ سامنے دیکھ کے چلتا ہے، سامنے دیکھ کے چلے تو ٹکر نہ ہو۔ شامی نے چوٹ کی جا رہی ہے۔